یہ کہانی صرف ایک شہزادی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک انسان کے اندر چھپے غرور، محبت اور تبدیلی کے سفر کی۔ جہاں حسن تخت پر بیٹھا تھا، وہاں عاجزی جلا وطنی کا شکار تھی، اور ایک غرور زدہ دل کو توڑنے کے لیے قسمت نے وہ چال چلی جو نہ کسی بادشاہ نے دیکھی تھی، نہ ہی کسی دلہن نے سوچی تھی۔ کیا ایک شہزادی جسے اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، ایک سادہ کمہار کی بیوی بن کر سچی محبت پا سکتی ہے؟ سنیے ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے گی اور شاید آپ کے اندر چھپے سچ کو بھی سامنے لے آئے گی۔ دوستو، یہ کہانی ایک شہزادی اور ایک کمہار کی ہے۔ شہزادی بے حد حسین تھی اور اسے اپنی خوبصورتی پر بے انتہا غرور تھا۔ اسی غرور کی وجہ سے وہ کئی شہزادوں کے رشتے رد کر چکی تھی، لیکن تقدیر کا ایسا پلٹا آیا کہ وہ غرور چکنا چور ہو گیا جب اس کا نکاح ایک سادہ مگر بااخلاق کمہار سے کر دیا گیا۔ یہ قصہ ہے ریاست دارالحکومت خضدار کی، جہاں کے بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ بی بی کی بیٹی کا نام عائشہ نور تھا۔ اس وقت خضدار ایک خوشحال ریاست تھی اور بادشاہ حکیم الدین ایک انصاف پسند اور دیندار حکمران مانے جاتے تھے۔ ان کی بیٹی عائشہ نور بے مثال حسن کی مالک تھی، اور اسی حسن پر اسے تکبر آ گیا تھا۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ نے رشتہ تلاش کرنے کے لیے اطراف کی ریاستوں میں پیغام بھیجا۔ بہت سے نیک سیرت اور معزز شہزادے دور دور سے آئے اور عائشہ نور کو دیکھ کر مسحور ہو گئے، مگر شہزادی ہر بار انکار کر دیتی اور عجیب و غریب سوالات کر کے انہیں رسوا کر دیا کرتی۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے اسے سمجھایا کہ ایسا تکبر مناسب نہیں، تو وہ کہتی، ابا جان، میں اتنی حسین ہوں تو کسی بھی عام انسان سے نکاح کیوں کروں؟ یہ رویہ بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ کو بے حد رنجیدہ کر دیتا۔ ریاست بھر میں چرچے ہونے لگے کہ شہزادی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، مگر شہزادی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شہزادی کا بڑا بھائی شہزادہ زین العابدین انتہائی سمجھدار اور دانا انسان تھا، جسے بادشاہ بے حد چاہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے زین العابدین کو بلا کر کہا، بیٹا، عائشہ نور کو سمجھاؤ کہ وہ اب کسی صالح رشتے پر رضامند ہو جائے، ورنہ لوگ ہماری ریاست اور ہماری عزت پر سوال اٹھائیں گے۔ شہزادہ زین العابدین نے سر جھکا کر کہا، ابا جان، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اگر اسے نیک شوہر نہ ملا تو وہ پریشانیوں میں گھر جائے گی۔ خضدار کے پڑوس میں ریاست بھاولپور تھی، جہاں کے بادشاہ سلیم بن ناصر انتہائی نیک دل اور علم دوست حکمران تھے۔ زین العابدین نے بھاولپور پیغام نکاح بھیجا، جو بادشاہ سلیم نے قبول کر لیا۔ ان دونوں خاندانوں میں پرانی دوستی تھی۔ جب بادشاہ سلیم دارالحکومت پہنچے اور شہزادی عائشہ نور کو پہلی بار دیکھا تو وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے، مگر جب ملاقات ہوئی تو شہزادی نے تکبر بھرے انداز میں عجیب سوالات کیے، جن میں سے ایک کا جواب بھی بادشاہ سلیم نہ دے سکے۔ اسی بنا پر شہزادی نے نکاح سے انکار کر دیا۔ بادشاہ حکیم الدین اور زین العابدین کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ زین العابدین کو پریشانی ہوئی کہ شاید شہزادی کا غرور اس کی زندگی کو برباد نہ کر دے۔ ایک دن زین العابدین نے بادشاہ سلیم سے ملاقات کی اور کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بڑی التجا لے کر آیا ہوں۔ اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی بہن کو سبق سکھاؤں۔ کیا تم اس کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنا شاہی لبادہ ترک کر کے میرے کہنے کے مطابق ایک عام انسان بن سکتے ہو؟ بادشاہ سلیم نے کہا، اگر تمہاری بہن کی اصلاح اس سے ممکن ہے تو میں راضی ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے ایک حکمت عملی بنائی اور طے کیا کہ بادشاہ سلیم کچھ دنوں کے لیے کمہار کا روپ اختیار کرے گا۔ زین العابدین اپنے محل میں واپس لوٹ آئے اور شہزادی کے پاس جا کر کہنے لگے، عائشہ نور، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دنیا کی سب سے زیادہ حسین اور دانا عورت ہو تو آج ہم دونوں ایک پہلی بجھاتے ہیں۔ اگر تم ہار گئیں تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ عائشہ نور نے بھائی زین العابدین کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان،
آپ میرے مقابلے میں پہلی کیسے جیت سکتے ہیں؟ میرے سامنے تو کتنے شہزادے ہار مان کر واپس جا چکے ہیں۔ مگر ٹھیک ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی شرط قبول کرتی ہوں۔ شہزادہ زین العابدین انتہائی عقل مند تھا۔ اس نے کہا، وعدہ کرو، اگر تم ہار گئی تو تم میری شرط کو نہیں ٹال پاؤ گی۔ شہزادی نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، اپنے وعدے سے پھرنا میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد پہلی کا آغاز ہوا۔ زین العابدین نے پہلا سوال کیا، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے مگر ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا؟ عائشہ نور نے فوراً کہا، سورج۔ زین نے کہا، نہیں، یہ غلط جواب ہے، درست جواب ہے سچا عشق۔ شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر زین نے دوسرا سوال کیا، ایسی کون سی چیز ہے جو بظاہر گہری لگتی ہے لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ بھی پھنس جایا کرتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، سمندر۔ شہزادے نے انکار کیا، نہیں، جواب ہے تکبر۔ اب آخری سوال آیا جو سب سے مشکل تھا، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ دستیاب ہے مگر سب سے جلد ختم ہو جاتی ہے؟ شہزادی نے بہت سوچا لیکن جواب نہیں دے پائی۔ شہزادے نے جواب دیا، وہ چیز ہے وقت۔ عائشہ نور نے شکست تسلیم کر لی اور کہا، ٹھیک ہے بھائی جان، میں ہار گئی، اب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے کہا، تمہیں میرے منتخب کردہ شخص سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس وقت ان کے والدین بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ بھی وہاں موجود تھے۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، بیٹی، وعدے کا پاس رکھنا ہی اصل عزت نفس ہے، تم وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ عائشہ نور حیران اور افسردہ ہو گئی۔ اس نے کہا، بھائی جان، مجھے آپ سے اس طرح کی فریب کی امید نہیں تھی، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زین العابدین نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ فوراً ایک سادہ لباس پہنے ہوئے کمہار کو محل بلایا گیا اور شرعی نکاح کے مطابق عائشہ نور کا نکاح اس سے کر دیا گیا۔ شہزادی سکتے میں آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بول نہ سکی کیونکہ وعدہ اسے خاموش کر چکا تھا۔ نکاح کے بعد بادشاہ نے بیٹی کو رخصت کر دیا اور کہا، یہی تمہارے نصیب میں لکھا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کمہار شہزادی کو لے کر اپنے سادہ سے گھر میں آیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ نہ ہی کوئی آرام دہ بستر ہے، نہ محل جیسا ساز و سامان، نہ ہی کوئی خادمہ اور نہ ہی کوئی باورچی۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، اسے ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنی پڑی۔ وہ اپنے شوہر پر غصہ کرتی، اسے برا بھلا کہتی، لیکن کمہار ہر بار صرف یہی کہتا، بیگم، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں ہمیشہ آپ کی عزت کرتا رہوں گا اور دل سے چاہوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی اس کے خلوص اور محبت کے سحر میں آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ کمہار کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ جب کمہار بیمار پڑتا تو شہزادی خود مٹی کے برتن بناتی، کھلونے تیار کرتی اور بازار میں جا کر بیچتی۔ وہ رفتہ رفتہ اس سادہ زندگی کی عادی ہو گئی اور دل سے مان لیا کہ یہی میری دنیا ہے۔ اب دونوں ہی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن شہزادی نے کہا، کیوں نہ ہم کوئی اچھی سی دکان کھول لیں، اس سے ہماری مشکلات کم ہو جائیں گی اور کمائی بھی بڑھے گی۔ کمہار نے جواب دیا، آپ درست فرما رہی ہیں بیگم، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم دکان کھول سکیں، لیکن ہاں، ایک کام ممکن ہے، میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا سکتا ہوں اور تھوڑے بہت پیسے جمع کر لاؤں تو ہم ایک اچھی سی دکان کھول لیں گے اور پھر ہم دونوں سادگی سے مگر عزت کے ساتھ اپنی زندگی اسی گھر میں گزاریں گے۔ عائشہ نور نے پریشانی سے پوچھا، مگر جب آپ باہر ہوں گے تو میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ کمہار نے جواب دیا، بیگم، میں آپ کو بھاولپور کے بادشاہ سلیم بن ناصر کے محل میں کسی کام پر رکھوا دوں گا، وہاں میرے بہت سے خیر خواہ موجود ہیں، وہ آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ چند دنوں کے بعد کمہار نے واقعی محل میں اسے ملازمت پر رکھوا دیا اور خود سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا۔ ایک دن بادشاہ سلیم بن ناصر شاہی باغ کی سیر کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جہاں عائشہ نور کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئے۔ بادشاہ نے کہا، عائشہ نور، تم بہت حسین ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم اس کمہار کو چھوڑ کر میری بیوی بن جاؤ، میں تمہیں اس ریاست کی ملکہ بناؤں گا۔ عائشہ نور نے نظریں جھکا کر کہا،
जनाब आली, मेरा निकाह हो चुका है। अब मैं किसी की बीवी हूं और वही मेरा शौहर है। जब मेरे शौहर वापस आएंगे तो मैं उनके साथ ये महल छोड़ दूंगी। बादशाह हैरत से बोला, इतनी हसीन औरत एक गरीब कुम्हार के साथ क्यों रह रही है? शहजादी ने नर्म लेकिन पुरएतमाद लहजे में कहा, बादशाह सलामत, असल सुकून इन महलों में नहीं बल्कि खुलूस, इज्जत और वफा में है। माल और दौलत वक्ती है मगर मोहब्बत, वफादारी और आजिज़ी हमेशा कायम रहती है। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गई और उसने अपना ताज और शाही लिबास उतारकर शहजादी के कदमों में रख दिया। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा कुम्हार शौहर हूं, सलीम बिन नासिर। आयशा नूर हक्का बक्का रह गई। उसके लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, आप। सलीम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, बेगम, ये सब कुछ तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन की मंसूबाबंदी थी ताकि तुम्हें तुम्हारे गुरूर से निजात दिलवाई जा सके और तुम्हारी हकीकी खुशी तुम्हें मिल सके। उसने ये सब तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए किया। कुम्हार सलीम बिन नासिर और शहजादी आयशा नूर ने मिलकर भावलपुर की हुकूमत संभाली और एक रहमदिल और आदिल हुक्मरान के तौर पर जाने जाने लगे। आयशा नूर अब वो गुरूर भरी शहजादी न रही बल्कि वो एक नरम दिल, दानिशमंद और महबूब मलिका बन गई। उन्होंने अवाम के लिए अदल व इंसाफ को अपना शियार बना लिया। गुरूर इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है। असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल की पाकीज़गी में होती है। मेहनत, खुलूस और ईमानदारी ही कामयाबी की असल बुनियाद है। वक्त सबसे कीमती दौलत है, इसे जाया न होने दें। अगर आपने कहानी आखिर तक सुनी है तो कमेंट में सिर्फ कंप्लीट जरूर लिखें ताकि हमें मालूम हो सके कि आपको ये सबक आमोज किस्सा कैसा लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दूसरों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और खूबसूरत सबक आमोज किस्से के साथ। वस्सलाम।